جو چاہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. بڑی صاحب آپ کو یاد ہوگا ماضی آپ کے سامنے آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں, بڑے بڑے جو ہیں ڈائلاگز اس میں بھٹو صاحب بھی بیٹھے, ایوب خان شیخ مجیب کا جب معاملہ تھا, اس کے بعد 1977 کے مذاکرات جو ہوئے جس کے بعد الٹیمیٹلی ماشاءاللہ لگ گیا پی این اے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات, کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ڈائلاگ کو ترجیح دیتی رہی ہے ماضی میں بھی. بالکل. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ کو تو انویٹیشن آ رہا ہے بٹ دے آر سیئنگ نو ٹو نون لیگ. دیکھیے آپ لوگ جائیں گے کہ رک جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے اور پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی سی سی کے اجلاس کے ذریعے کہ ہم جائیں گے وہاں پر. مجھے امید یہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور جمہوریت میں جو ہے ڈائلاگ بہت ضروری ہے تمام فریقین کے درمیان, ملکی مسائل کے لیے اور ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ جب آپ اگر ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں, پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں, تو مطلب نون لیگ کو بھی ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, اور نون لیگ کو میں سمجھتا ہوں کہ جب دعوت نامہ ملے تو وہ جائیں اور بیٹھ کر وہاں ڈائلاگ کریں. اچھا مجھے یہ بھی جواب دے دیجیے تاکہ کوئی سلوشن نکلے وہاں سے. بڑی صاحب آپ بلاول بھٹو زرداری کے کل کے جو بیانات تھے لاہور میں بڑے الارمنگ تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو جیل میں بھی ملنے گئے تھے, حالانکہ وہ تو پی ڈی ایم بنانے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جب جیل سے باہر آئے انہوں نے ہمارے خلاف بیان بازی شروع کر دی, ہمیں سپیس نہیں دیتے ہیں لاہور میں. انہوں نے بطور خاص اس کا بھی ذکر کیا جس سیٹ سے وہ ہارے تھے اور عطاء اللہ تعالی جیتے تھے. انہوں نے کہا جی اس کو جتوایا گیا, وہاں سے مجھے ہرایا گیا ہے لاہور سے. تو خان صاحب آپ کو اب یقین آ گیا کہ مجھ جیسے دیگر کارکنان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف چینلز پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے, یہ بھی کہا 28ویں ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے, کہ حکومت کے حلیف نہیں ہیں, ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کو استحکام دینے کے لیے اس کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں قائم رہیں. آج اگر بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب تنقید کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لیکن بڑی صاحب پہلے دن سے جب کوئی نیگیٹو بات ہوتا ہے, کوئی منفی کام ہوگا, اس کو تنقید جو کا ان کی نشانہ الیکشن بنایا. کمپین تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے جس کی طرح سے کرٹیسائز کیا حکومت کو, اور پھر بعد میں انہوں نے معاملات ان کے سیٹل ہو گئے تھے, وہ چپ ہو گئے عوامی مسائل پر. تو یہ ویسے بیان تو نہیں ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے نا. ابھی میں عرض کر رہا کہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اگر قائدین آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں اور کسی چیز پر مفاہمت ہوتی ہے. اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 28ویں سن لیجیے, آج انہوں نے کہا جی میں 28ویں ترمیم نہیں بس بڑی ترمیم ہو گئی. دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو کانفرنس ہے, قومی امن کانفرنس, جو بھی وٹ ایور یو کال اٹ, اس میں بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جانا بھی چاہیے, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم جائیں گے. تو یہ اور مجھے امید ہے کہ جائیں گے, جب بھی یہ فیصلہ ہوگا, جب وہ دعوت دیں گے اس کا انعقاد کا. لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی جی. نہیں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی سمجھ لیں اس کو, کہ پاکستان میں جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے ایک ڈائلاگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایک اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں. یہ والا صاحب تو کوئی نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو کل اور آج کے بیانات تھے لاہور میں, بڑے وہ تیز و تند بیانات ہیں. انہوں نے تو صاف کہا کہ جی نون لیگ ہمیں سپیس نہیں دیتی ہے, اور انہوں نے کہا مجھے ہرایا گیا لاہور سے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہرایا گیا ہے. انہوں نے کہا جس بندے کو جتوایا گیا وہ ظاہر تھا جس کو جتوایا. تو یہ بیانات کی حقیقت کیا ہے مجھے بتائیے. اب نہ کہیے گا کہ ہمارے پارٹنر ہیں وہ. نہیں دیکھیں, یہ ان کا حق ہے, وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کے اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ایک جو ہے وہ پارٹی میں اپنی کوئی آواز ایسی ہوگی جس کو انہوں نے مطلب بولا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو برعکس ہیں, ان بیانات کے برعکس ہیں, کیونکہ یہ تمام جو بیانات ہوتے ہیں یہ حقیقت میں جو ہے نا وہ مبنی نہیں ہوتے. سیاسی بیان کچھ پریشر ڈالنے کے لیے بھی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ سب مل کر. سیاسی بیان پریشر ڈالنے کے لیے بھی ہوتے ہیں نا. وہ دیکھیں نا, عمران خان نے 35 پنچر لگا دیے, تو ابھی ایک ہی بات کر رہے ہیں 35 پنچر. وہ بھی عوام کو بیوقوف بنایا. اس کا مطلب آپ لوگوں کے بیانات بھی وہی ہیں. یہ جو 2018 میں ہوا, آپ کو ٹوٹلی پتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کیا کرتی رہی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی رہی ہے. مجھے 1997 کا بھی پتا ہے. جی ہاں, میں نے سارے الیکشنز کور بھی کیے ہوئے, دیکھے بھی ہوئے. اور 2002 کو بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کاف لیگ بنی, اسی طرح پی ٹی آئی بنی تھی. نہیں, آپ لوگ جب چلے گئے تو کاف لیگ تو بنی تھی. 1988 کا نہیں پتا. سنیں, مجھے پتا ہے 1988 میں کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے کر گئی اوور ویلمنگ. 93 پہ اسٹک کیا نا, وہاں پر نتیجے بتا دیا اگلے دن. ہم نے آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں, آپ کو 93 سیٹس پہ ریسٹرکٹ کیا. جی ہاں, لیکن بی بی نے بھی کمپرومائز کیا بعد میں. بی بی نے تو کے لیے حکومت بنا لی نا. دیکھیں نا, جو وزارت خزانہ, وزارت خارجہ,
ظاہر ہے کہ انہوں نے سرنڈر کی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے. 2/3 اکثریت کی پارٹی کو 2002 میں 13 سیٹوں پہ محدود کر دیا گیا. آپ کی اس کے اچھا نہیں آپ لوگ چلے گئے تھے, کاف لیگ آپ کی لیڈرشپ چلی گئی تھی, پیچھے کوئی نہیں اسی تھا. طرح کاف لیگ بن گئی. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی میں حضور آپ کی ہوا بھر لیڈرشپ دی. چلی گئی تھی تو پھر یہاں پہ آپ کی نون لیگ تو ہے نہیں تھی. اس کے بعد دیکھیں نا, یہ ابھی پی ٹی آئی ساری پیپلز پارٹی ساری پی ٹی آئی میں چلی گئی. اب پیپلز پارٹی کے پاس بندے نہیں تھے الیکشن میں کھڑے کرنے کے لیے, تو اس میں نون لیگ کا کیا کیوں قصور جی ہے؟ آپ کے پاس بندے نہیں تھے تو پنجاب میں؟ بھئی کئی سیٹوں پہ دیکھ لیں امیدوار ہی نہیں تھے, کوئی سیٹوں پہ امیدوار ہی نہیں تھے. رائٹ. اب اس کا جواب 1 آنسر دے دیجیے, بندے نہیں تھے آپ کے پاس پنجاب میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نام بتا دیجیے کہاں پر ہمارے بندے نہیں تھے. ہر جگہ ہم نے بندے کوٹ کیے تھے الحمدللہ. اب آپ کے پاس وننگ ہارسز نہیں تھے نا. دیکھیں وننگ ہارسز کیا مطلب؟ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, کوئی وننگ ہارسز نہیں ہوتا. 1988 میں دیکھ لیں, 77 میں دیکھ لیں, 70 میں دیکھ لیں. آپ کہتے تھے کھمبے کو کھڑا کر دے, بھٹو کے نام پہ کھمبا جیتا. 93 تک. تو یہ بعد میں پھر جو آر ٹی ایس کے الیکشن ہو یا پھر آپ جنید صاحب, 14 کے جنید صاحب چودھری عابد شہنی صاحب سینٹ کے بلا مقابلہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بندے ہی نہیں ہے کہ کھڑا کر سکے. ابھی بلا مقابلہ ہو گئے. ہاں جی, سینیٹر 2024 میں بری طرح ہار گئے تھے. پوری طرح نہیں ہارے تھے, وہ بھی پلاننگ کے ساتھ ہرایا گیا تھا. گورنمنٹ آپ کی بن سر رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ کچھ بھی ہو, مگر جو پی ٹی آئی کے مقتدر حلقوں کے فیوریٹ آپ تھے, پھر اس کو پلاننگ سے کیوں رہا گیا؟ پی ٹی آئی کے جو فنڈ دینے والے ہیں نا, انہوں نے بڑا پیسہ, ہمیں سب کو سچ بولنا چاہیے. یہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں کہ ان کو. گجر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑ بچتے رہے خان صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات کل سے لاہور میں گورنر ہاؤس میں ہیں وہ, اور جو انہوں نے دیے بڑے الارمنگ ہے. ان کی والدہ کبھی بیانات ایسے دیتی تھی, لیکن یہ بیچارے کبھی دیتے ہیں بیان تو پھر ان کو چپ میرے خیال کروا دیا جاتا ہے زرداری صاحب کی طرف سے. زرداری صاحب نے کبھی بیان نہیں دیے. زرداری صاحب نے کبھی بیان نہیں دیا, بتائیں مجھے آپ. سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے, خوشی کی بات ہے. اندر سی گل دسو, تسی انہوں نے ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, قومی کانفرنس ਚ بھی ادھر وہ بیانات بھی دے رہے ہیں. ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اس میں جو ہے ہم اپنے ساتھ جو اپوزیشنز جماعتیں ہیں انہیں جو ہے ہمیں انہیں اپنے ساتھ دیر نہیں کر دی آپ نے, دیر نہیں کر دی اس میں. نہیں, دیر نہیں کی. جب بھی کوئی اچھی پولیٹیکل موو ہو تو اسے سہرانا چاہیے. اچھا, یہ بھی انویٹیشن محمود اچھزئی صاحب کی طرف سے جا رہے ہیں. محمود اچھزئی صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں, وہ آگے لیڈ کریں. بڑی صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں, مجھے بتائیے, آپ سے ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں پھر ان کی طرف جاتا ہوں. یہ جو ریومرز ہیں کو دے رہے ہیں آپ, میں آپ کو بھی زیادہ دے دیتا ہوں, پہلے آپ سے شروع کر دیتا ہوں. شیر افضل مروت اور برسٹر گوہر پاور بلاک بنانے جا رہے ہیں جی کوئی؟ نہیں, ان کے وزراء کہہ رہے ہیں جی. نہیں, یہ ایسی ان کی خام خیالی ہے. بیسیکلی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ چیئرمین انہیں بنایا ہے, وہ شریف اللفظ انسان ہے. وہ اتنا ایڈا شریف نہیں جو 2 کشتیاں کا سوال ہے. اور خان صاحب کو ان پر پورا اعتماد تھا. جھنڈا لے کر گھومتے رہے ہیں خان صاحب کو, زرداری صاحب کو جھنڈا لے کر گھومتے رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ساری جماعتیں جو ہے نا, یہ تو بڑی صاحب ساری رولنگ سٹون نے یہ تو سارے معاملہ چلتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی خان صاحب سے ہے اور ان کے بغیر تو یہ تصور ہی نہیں ہے فارورڈ بلاک. کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں, لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے. بڑی صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہماری جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جسے میں پولیٹیکل میں کہتا ہوں کیوس ہے اس وقت پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے, ایسے میں عوام کے جو حقیقی پہاڑ جیسے مسائل ہیں وہ دب کر نہیں رہ گئے. اور اس کا ساتھ ہی دوسرا حصہ لے لیجئے کہ پاکستان میں اندرونی و بیرونی سرمایہ کاری کے نہ ہونے کی یا آنے کی وجوہات ذرا کوئکلی بتا دیجئے, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ہاں صاحب شکریہ, آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا. میں خود بال کے آپ کو ایک سوالیہ بات کہہ کر آپ سے یہ بات کہلوانا چاہتا تھا اور کہنا چاہتا تھا کہ آپ قوم کے جو حقیقی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ آپ دیکھیں نا, مطلب ایک طرف ہمارے صوبے کی وزیر اعلیٰ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب پاکستان, ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں دوائیاں پہنچا دی ہیں مریضوں کے لیے, علاج مفت ہوگا, سہولتیں ہوں گی, آپریشن فری ہوں گے, بوڑھا جائے, جوان جائے, بچہ جائے, کوئی جائے, سب کو دوائی ملے گی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں پنجاب کے 57 بڑے ہاسپٹل, جس میں ٹیچنگ ہاسپٹل بھی شامل ہے, راولپنڈی سے لے کر قائد اعظم میڈیکل کالج اور وکٹوریا ہاسپٹل تک, صرف 19 ارب 70 کروڑ روپے انہوں نے دیے دوائیوں کے نام پر یا سہولتوں کے لیے. ٹھیک ہے نا.
اب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں صرف سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 21 ارب روپیہ مہیا کیا ہے تاکہ لوگوں کو علاج کی سہولتیں میسر ہوں. ساتھ ہی میں یہ بھی گنبد میں جو آپ کا بنا ہے وہ تو ظاہر ہے. ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے یا ان کے والد بزرگوار نے اپنے ذاتی خزانے سے کون سے ہاسپٹل بنوا کر دیے تھے, کون سے زچہ خانے بنوا کے دیے تھے جہاں جن کا نام مریم نواز شریف ہیلتھ سینٹر رکھ دیا گیا ہے؟ بھائی کیوں؟ یہ قوم کا پیسہ ہے. آپ سے پہلے کتنے وزرائے اعلیٰ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کتنے لوگ اس پر ملک پر صوبے پر حکمران رہے ہیں, کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے نام کے ساتھ ہاسپٹل کو یا ہیلتھ سینٹر کو بنا دیا. آپ نے وہ کر دیا, آپ نے تعلیمی ادارے جو ہے آپ نے ان کو مطلب جو ہے بیچ دیا. تعلیم جو ہے لوگوں کے لیے میسر نہیں ہے, لوگ تعلیم سے سو یو تھنک یہ وجوہات ہیں کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے. بالکل. یہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو کیسے کون آئے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر بنیادی مہیا کریں, لوگوں کو امن دیں, سکون دیں, عزت دیں, احترام دیں. جب امن ہوگا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. جی والا صاحب, ایک تو یہ عوام کے مسائل دب کے رہ گئے ہیں, عوام مشکل میں ہیں. ہم اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ کون سا حکمران ہے کون سا نہیں ہے. اور یہ بتا دیجیے کہ ہم 3 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے, ہمارا اپنا سرمایہ کار باہر بھاگ گیا, اور اس کے علاوہ ہمارے جو برانڈز تھے یہاں پہ ملٹی نیشنل بڑی تھیں, جیسے کمپیوٹرز والے تھے, وہ بھی چلے گئے, سب چلے گئے. تو وجوہات کیا ہیں؟ کوئکلی ذرا مجھے. یہ وجوہات ہیں جو سابقہ گھومتے رہی ہیں, وہ تو چلی گئی نا جی, چھوڑ دیں. 3 سال میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کا. ان کے جو فیصلے تھے ان کے اثرات تو ہوں گے نا. سر میری بات سنیں, ان پہ لعنت بھیج دینا. اب 3 سال 3.5 سال پونے 4 سال ہو گئے نا. لعنت نہ بھیجوائیں, لڑائی ہو جائے گی. نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ جو چلا گیا, جیسے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی بات کریں نا, پونے 4 سال میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ارب آ رہا ہے, 100 ارب ڈالر آ رہا ہے. ہمارے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز ہے, فورن انویسٹر کیوں نہیں آ رہا ہمارے پاس؟ اتصالات سے 800 ارب ڈالر نہیں وصول کر سکے ہم. پی ٹی سی ایل بھیج دیا ان کو, ہماری پیمنٹیں نہیں آ رہی. نہیں, یہ جو ہے نا کچھ باتیں جو ہیں یہ بالکل برعکس ہیں. آ رہی پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور اس میں جو مائکروسافٹ 25 سال بعد یہاں چھوڑ کے چلا گیا. دیکھیں وہ سیٹ والے چلے گئے. یہ سارے وجوہات جو تھی, جو دہشت گردی آئی پاکستان میں دوبارہ آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں, کیسے دیکھیں امن ہو گیا تھا. دہشت گردی افغانستان میں, وہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو شفٹ کرائی گئی ہے بارڈر کھول کے, آپ کو پتا ہے اس کے بعد جو حالات ابھی تک بھگت رہے ہیں. والا صاحب اس میں کہاں پہ ہم ناکام ہوئے ہیں؟ ہماری خارجہ پالیسی ہے, حکومت کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے دن بہ دن جو ہے نا بہتری آ رہی ہے, ہر ادارے میں آ رہی ہے, اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. کو مرے بھی 40 سال سے اوپر ہو گئے, وہ بھی کہتا تھا ہم دیکھیں گے. آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے. بالکل بہتری آ رہی ہے, معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے, جوانی سے بڑھاپے میں چلے گئے, اور آپ دیکھیں حالات کتنے تیزی سے بدل رہے ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب ہم جو ہے نا وہ. جنید اکرم گجر صاحب, کیا وجہ ہے؟ آپ کی یہ آپ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں, آپ کی گورننس پہ بھی لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں جی جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے ملک میں. بالکل ان کی کیونکہ آپ دیکھیں نا, مائکروسافٹ ایک کمپنی کا نام لے رہا ہوں, ایسی 20 کا آپ کو لسٹ پوری دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا انویسٹر جا رہا ہے. ابھی جو آپ نے ایپٹما کا صدر چیئرمین ہے, انہوں نے کل کہا کہ جی ہماری ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے حکومتی گندی پالیسیز کی وجہ سے, ٹوٹل بند ہو رہی ہے. ایکسپورٹ جو ہے کاٹن کی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, بلکہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ الارمنگ حالات نہیں ہے جس میں آپ کو اپنا ظاہر ہے کہ آپ کو انٹیک دینا چاہیے, آپ کو خود کہنا چاہیے حکومت کو کہ ہم پالیسی میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات سر, یہ آپ کی جو ہے اس کا میں ایک آپ کو جامع حال یا اپنی سوچ کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہوں. جب تک کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی نا, تب تک اس میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. رائٹ, آئی ڈو ایگری. اور یہ جب تک ہمیں ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, اس کو یہ ایسے جب دیوار سے لگائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ملک میں جو ہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے, ڈیجیٹل دور ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں, تب تک میرا نہیں خیال. دیکھیں آپ اگر دیکھیں کہ جتنے نوجوان ہیں ان کا سب سے پہلا جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں.
आउट ऑफ कंट्री चले आखिर जाएं। में हम भी डिस्कस करते हैं 1-2 मिनट में जी इसके ऊपर भी। हर सब थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, ये मसला इशू ये है कि स्टेबिलिटी के हवाले से दोस्त फरमा रहे हैं, मतलब आपके पास आ जाता है, इसके बाद देखे ना इतने सालों से ये सूबा सरहद में मतलब हुक्मरान है, हमें तो पूरे क्या पाकिस्तान की डिलीवर बात किया है वहाँ पे, मैं ना बात कोई कॉलेज बनाया नया, ना कोई यूनिवर्सिटी साहब, बनाई, हम तो- ना हम सड़कें तो देखें ना, बनाई, जी वहाँ कुछ ना कोई डिलीवर हॉस्पिटल हुआ है, बनाए, वहाँ मेडिकल कुछ कॉलेज डिलीवर हुआ है, बनाए, तो हम केपीके में नेशनल कोई तो भी कुछ दूसरी नहीं हुआ दफा ना। गवर्नमेंट नहीं आती। नहीं आती, लेकिन इसका आपके तो उसकी आगे ये हिस्ट्री है, जिस तरह ये हमारी मैंने मुसलसल ये तीसरी दफा गवर्नमेंट है, तो उसमें हम उसको उस डिलीवर कुछ ना करें कुछ ना। डिलीवर कर रहे हैं, तो लोगों में वोट दे रहे मेहरबानी हैं। फरमाएं, डिलीवर करें। डिलीवर कर रहे हैं हम। बड़ी डिलीवर साहब, करे, कोई 5 बड़ी मनसूबे बता दे, बताइए साहब ना, जो हमें ऑफिशियल प्रोजेक्ट बताइए। डाटा हमारे पास है, कोई 5 काम तो बता दे सर, ये 13 सवाल साल आखिरी में। जी करने जी भाई खत्म ना हो जाए, टाइम खत्म हो गया तकरीबन। बड़ी साहब जो मार्च 2025 तक डाटा था हुकूमत का, उसके मुताबिक 3.2 मिलियन लोग जो थे वो पाकिस्तान से बाहर गए पिछले 2 साल में। ठीक है जी, वो 2023 से लेके मार्च 2025 तक थे, तो 32 लाख बनते जी। जो अनऑफिशियल गए उनका डाटा हाँ नहीं वो है, अलग है, उनमें से जो बेचारे मर भी जाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं। डिंगी के और चक्कर अभी में। आप मार्च से लेके अब तक ले लीजिए तो तकरीबन 9 माह हो गए, उसका डाटा हमारे पास नहीं आया। नहीं है। मिनिमम एंड पे भी जाए तो 32 का मैं 35 लाख से तो ऊपर हाँ होगा। 35 से 40 के ठीक दरमियान है जी, कहीं भी हो जिसे सकता हम है। आम इस्लाम में कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ड्रेन, ड्रेन। कैसे रोका जा सकता है ये? बात और बहुत आम तेजी, साहब, आपको भी पता है देखिए वही आ जाएगा बात कि जब तक हमारी हुकूमत, हमारी रियासत हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देगी, अच्छा, उसकी भी रोजगार सुन कैसे लीजिए, देगा? उसकी भी सुन लीजिए, इंडस्ट्री लगाएगी यहाँ पर। जरूर उसकी भी सुन लीजिए। अदारे सारे प्राइवेटाइज वर्ल्ड बैंक ने एक हफ्ता पहले कहा कि जी 31% से ऊपर चला गया है हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जरा उनका जवाब लेने फिर आपको जवाब। देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां हैं, बैड गवर्नेंस है, ठीक है ना, ये अब रोकेंगे कर्ज पे कैसे? कर्ज मुझे ये लिए जा बताइए। रहे हैं, मतलब, और कर्ज। देखिए मैंने अभी जिक्र किया था इत्तिसालात का, इत्तिसालात को बेचा गया, ठीक है ना, अरबों को बेच दिया आपने, 800 अरब डॉलर उन्होंने पे करने हैं 1992 मुझे बताइएगा, ठीक है ना, आपकी वो हुकूमत जी- ले ही नहीं रही, सुन लीजिए। तो क्यों नहीं जोर अच्छा, लगाते? उस दिन डॉक्टर कैश थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी अगर आप एक तो 31% से ऊपर वो लोग हैं जो वाकई बेरोजगार हैं और जो काम ही नहीं करना चाहते, उनको मिला लें तो 55% है वो आबादी का। तो जो काम नहीं करना चाहते, खैर उनको तो आप कुछ भी नहीं कह सकते तो ना। आप इसे तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं आप प्रोवाइड कर सके रहे ना, कोई भी हुकूमत हो, किसी सूबे की या मरकजी हुकूमत। वो लाजिम बात है, वो 51% को तो नहीं कर सकते, लेकिन करने का तरीकाकार वही है तरीकाकार कि वही है। आप ईमानदारी से काम करें, लोगों को काम करके दिखाएं कि जी हम अपने जी, लोगों के जुनैद साथ भाई, मुखलिस हैं और ईमानदार हैं। कैसे रोकेंगे ब्रेन आप ड्रेन को? अरबों डॉलर तो खुद करप्शन की सूद में हड़प मैं रहे जाते समझता हूं जी, हैं, चाहे मैं वज़ीर हो या समझता हूं। वजीर आजम हो या वजीर आला हो, ब्यूरोक्रेट लास्ट अलग हैं। मिनट है जी मेरे पास, प्लीज। जी, इस पे मैं समझता हूँ कि जब तक अवाम की जो है मुंतखिब वोटों से मुंतखिब हुकूमत जिसको अवाम मुंतखिब करे, जब तक जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके अवाम से। जी जी बिल्कुल, जिसको अवाम ने मुंतखिब किया हो, जब तक वो इक्तदार में नहीं आएगी तब तक ये सारी इनकी पॉलिटिकल लीडर भी ना स्टेबिलिटी जी, तब तक नहीं आएगी। इनकी लीडर भी ये ही कहते कब्र में चली गई थी कि मेरा मैंडेट चोरी किया जाता है। वो मैंने मुकदमा भी मेरी बात 93% तो अब जो है आपका लीडर का भी वही- इन्हीं की जमात ने अपने जो उनका है लीडर इनके हमारे चेयरमैन लीडरों को साहब फॉलो बिलावल करने की भुट्टो, कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उतना अमल नहीं अपने करता। नाने का आइन तबाह कर दिया 26वीं 27वीं तरमीम में साथ देकर। नहीं, अब उन्होंने कह दिया 28वीं में बहुत हो गई तरमीम, 28वीं में मानो साथ मेरी बात सुने साथ। ना, 26वीं पहले सारा तरमीम में, नुकसान कर लिया। 27वीं तरमीम में जो तबाही हुई, जरा उसका हमें बता दीजिए। अब वो अगले प्रोग्राम में बताएंगे, टाइम खत्म हो गया। हाँ चलिए ठीक कर कीता तुसी घट नहीं है अगले है, ठीक है, प्रोग्राम। तो दसिया तुम वाला साहब, ये कैसे रोकेंगे आप? जी देखिए, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर जो है, अगर आप उस पे जाएं, जो काम बेचारे जो करना चाहते हैं, तो 31-32% है, टोटल कर ले तो 55% तक बेरोजगारी चली गई है। तो ये आप कैसे लोगों को हिजरत को कैसे रोकेंगे? नौजवानों हिजरत को रोका तो नहीं, हिजरत कहना चाहिए ना भट्टी साहब इसको। हिजरत को मुकम्मल नहीं रोका जा सकता। देखें, फरार है, ये हिजरत नहीं है। इसमें मैं नहीं, वो पैसे कमाते हैं, ना करो इस तरह यार। ये जो यहाँ पे बेरोजगार हम, आप बेचारे मेहनत मजदूरी करते जो हैं। हिजरत कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी ये देखो बहुत ना, सारी माँ बाप को वजूहात छोड़ के जाते हैं कोई एक बच्चे। वजूहात सर, नहीं है। वजूहात को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? तमाम गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट रोक सकती है। देखें, अभी जिस तरह पीटीआई ने रवैया अख्तियार किया हुआ है, ये हुकूमत को तो सारा परफॉर्मेंस कुछ करने उन्होंने दे, पाई जा रहे हैं। हुकूमत को देखिए जी, परफॉर्म गवर्नमेंट करने इनकी दे, है, हुकूमत अच्छी इख्तियार पॉलिसी इनके पास है, और और उसके अपना बाद PTI गवर्नमेंट खुद चाहती है कि राइट, थैंक यू वेरी मच जी। इन्वेस्टमेंट आए और इसका लोग मतलब बाहर आपके से पास यहाँ भी जॉब कोई के लिए पॉलिसी आए। नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो गया।
तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो हमारा यूथ है जाहिर है कि मतलब वाइब्रेंट तो है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि रियासत और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए रियासत क्या होती है और वो कैसे बनती है, उसके तरकीबी क्या है। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।